اب اللہ رب العزت نے آپ کو کہا کہ میرے نبی اب تو میرے گھر کی تعمیر کر۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر جب ہوئی کہ جب اسماعیل علیہ السلام چھوٹے موٹے کام کرنے کے لائق ہو گئے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے گھر کی جو ہے تعمیر کرو، اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس گھر کی نشاندہی کرائی، وہ بنیاد بتائی اللہ کے نبی کو کہ یہ یہاں سے بنیاد کھدے گی، یہ اس کی نیم ہے۔ بیت اللہ شریف اس بیت المعمور کی سیدھ میں ہے جو آسمانوں پہ خانہ کعبہ ہے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ بیت اللہ زمین کا بیچ ہے، خانہ کعبہ زمین کا بیچ ہے۔ جس طرح آسمانوں میں بیت المعمور آسمانوں کا بیچ ہے، ایسے ہی بیت اللہ شریف بھی زمین کا بیچ ہے۔ اللہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کو تعمیر کرنا شروع کیا، اور جب دیواریں اوپر اٹھنے لگی اور آپ کے قد سے اوپر، جب سر سے اوپر دیواریں چڑھنے لگی، تو اس زمانے میں کوئی ایسے اسباب نہیں تھے، کوئی چالی بلی کچھ نہیں تھی، کوئی جگاڑ نہیں تھے، کوئی زینہ کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ تو اسماعیل علیہ السلام ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کے لائے، تو جو وہاں کہیں قریب میں پڑا تھا، اور اس پتھر کو لا کر کے رکھ دیا، اور اس پر چڑھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ تعمیر آگے اوپر چالو رکھی۔ پھر جب وہ پتھر کم پڑنے لگا تو اللہ کی قدرت سے وہ پتھر اب اوپر اٹھتا گیا۔ جیسے جیسے بیت اللہ کی تعمیر اونچی ہوتی گئی، اسماعیل علیہ السلام مسالہ گارا پکڑاتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اس کی چنائی کرتے تھے، اور جہاں تک بیت اللہ کی دیوار گئی وہاں تک وہ پتھر اونچا ہوتا چلا گیا، اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اوپر آئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ کافی دنوں تک وہ پتھر خانہ کعبہ کے پاس ویسے ہی پڑا رہا۔ اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا خوب کہ یہ پتھر پڑا ہے، لیکن جب طواف کرنے والوں کو دقت ہوئی، وہ پتھر بیچ میں اڑچن پیدا کرتا تھا۔ جب لوگ طواف کرتے تھے تو پتھر آتا تھا، بڑا پتھر تھا، جو معمولی پتھر نہیں تھا۔ تو اس وقت کے لوگوں نے مناسب سمجھا کہ اس پتھر کو تھوڑا سا الگ کر دیں، تو خانہ کعبہ سے 10-12 قدم کے فاصلے پر اس کو ہٹا کے ادھر رکھ دیا۔ اس وقت طواف کرنے والے اتنے ہی تھے کہ جو پتھر کے ادھر ادھر سے گزر جاتے تھے۔ اب جیسے جیسے مخلوق خدا کی بڑھتی گئی، حجاج کرام کی تعداد بڑھتی گئی، بھیڑ ہوتی گئی، تو پھر وہ پتھر اڑچن کرنے لگا۔ پھر اس وقت کے لوگوں نے سوچا کہ اب اس کو کہیں پھینکنا، کیونکہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان اس پر موجود ہیں، اس کو کہیں دوسری جگہ پٹک دینا ایسے ہی مناسب نہیں ہے، ادب کے خلاف سمجھا۔ اور پھر اس پتھر کے اوپر جو ہے کچھ تھوڑی سی بنیاد بنا کر کے اس کو وہیں مستقل کر دیا، اور آج بھی وہ پتھر وہاں موجود ہے، اور اس جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ مقام ابراہیم جو ہے، اس مقام ابراہیم میں بس وہ صرف پتھر ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس پتھر کو محفوظ کرنے کے لیے مقام ابراہیم ہے، اس کے چاروں طرف شیشے دار بڑھیا گمٹی بنا رکھی ہے، اور جب اس پہ جو ہے نگاہ گڑا کے دیکھتے ہیں تو وہ پتھر نظر آ جاتا ہے، اس میں اندر پتھر موجود ہے آج بھی۔ تو یہ مقام ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب خانہ کعبہ کو تیار کرا دیا تو اپنے نبی سے کہا کہ ابراہیم آواز لگاؤ کہ لوگ حج کرنے کے لیے آئیں۔ اس وقت تک کوئی حج کرنے نہیں گیا تھا، کسی کو حج کا کچھ پتہ نہیں تھا، حج کے ارکان معلوم نہیں تھے، کیا کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی کہ یہ ہمارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم نے آواز لگائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو پوری دنیا میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب ساری جگہ پہنچا دیا، اور اسی وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ ساری دنیا سے لوگ سمٹ کر وہاں جاتے ہیں اور اللہ کے گھر کا حج ادا کرتے ہیں۔ اب یہ خانہ کعبہ تیار ہو گیا، اللہ کا جو حکم تھا پورا کر دیا۔
اسماعیل بیٹا جوان ہو گیا ہے، اب اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خواب نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی خواب دیکھتے ہیں کہ اے ابراہیم، اللہ کے راستے میں کوئی پسندیدہ قربانی کر، جو تجھے پیاری چیز ہو وہ قربان کر، جو سب سے اچھی پسندیدہ شے ہو وہ قربان کر۔ اللہ کے نبی کی نیند کھلی اور سوچا، غور کیا، نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، ہمارا خواب دوسرا ہے۔ نبی کو اگر خواب دکھ جائے تو سمجھو اللہ کی طرف سے وحی الہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بہترین کوئی دمبا قربان کروں۔ اللہ کے راستے میں دمبے قربان کر دیے۔ کتنے دمبے ذبح کیے اللہ بہتر جانتا ہے، اور دمبے قربان کر کے پھر مطمئن ہو گئے کہ میں نے بڑھیا چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ لیکن دوسرے دن پھر خواب دکھائی دیا کہ اے ابراہیم، وہ چیز قربان کر جو تجھے زیادہ پسند ہے۔ دوسرے دن پھر غور کرنے لگے، پھر سوچا کہ بڑی چیز تو اونٹ ہے، بہترین اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ کتنے اونٹ قربان کیے اللہ بہتر جانتا ہے۔ کہیں کہیں ضعیف روایات میں 100 اونٹ کا ذکر آتا ہے۔ بہرحال اونٹ قربان کرنے کے بعد بھی پھر خواب دکھائی دیتا ہے کہ ابراہیم، وہ چیز قربان کر جو دنیا میں تجھے سب سے زیادہ پسند ہے، جو دنیا میں تجھے سب سے زیادہ پیاری ہے، جس چیز کو تو اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہتا ہے، جس چیز پر تیرا سب سے زیادہ لگاؤ ہے، جس سے تیری سب سے زیادہ محبت ہے، وہ چیز قربان کر۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی نیند کھلی اور اس نے غور کیا تو نتیجہ یہ آیا کہ اس وقت، آج کے دن، اس دنیا میں مجھے میرے بیٹے اسماعیل سے زیادہ اور کوئی چیز پیاری نہیں۔ سب سے پیارا میرا بیٹا ہے، میرے بیٹے سے پیارا مجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ بیٹے کے پاس گیا اور کہا کہ بیٹا، ایک عجیب معاملہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا ابا جی؟ کہ تم مانے تو میں بتاؤں بیٹا، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کہ پھر بھی کہ بیٹا بات یہ ہے کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے کہ میں تیری قربانی کروں۔ تو بیٹا بھی تو نبی کا بیٹا تھا، کوئی عام ہمارے جیسوں کا بیٹا تھوڑا ہی تھا، اللہ کے نبی کا بیٹا تھا، اللہ کی بندی ہاجرہ کا بیٹا تھا۔ اور یہ بھی مسلم بات ہے کہ نبی ہونے والا تھا، جن کے دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، باپ بھی نبی، وہ بیٹا تھا۔ اس نے کہا کہ باپ چنتا کیوں کرتا ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ففعل ما تؤمر، جو اللہ کا حکم ہو گیا ہے اس کو پورا کر، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے اللہ کے ذریعے میرے باپ، میں تیرا بیٹا ہوں، انشاءاللہ میں صبر کروں گا، جمع رہوں گا، گھبراؤں گا نہیں۔ آپ مجھے قربان کر، اللہ کا حکم ہے تو پھر قربان کرو، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ بیٹا تو مان گیا۔ ویسے یہ دنیا کی ایک نہایت انوکھی گھٹنا ہے، ایسا واقعہ زمین پر نہ ہوا نہ ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ دنیا میں مجھے میرے اس بیٹے سے پیاری چیز اور کوئی نہیں ہے، اور بیٹے کو بھی باپ سے انتہا درجے کا پیار ہے، اور وہاں یہ معاملہ پیش آئے، زمین ہلتی ہے، آسمان دہلتا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اپنے گریبان میں منہ جا کر دیکھو، اگر کسی سے کہا جائے، کسی باپ سے کہ تو اپنے بیٹے کی ایک انگلی کاٹ کے دے دے، تب پتہ چلے یہ تو ہم وہ باپ ہیں جو اللہ کی ذات کو پہچانتے ہی نہیں، اس کی وحدانیت کو جانتے ہی نہیں، اس کے حکموں کو مانتے ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا
کہ بیٹا تو مان گیا. ماں کو بیٹے سے اولاد سے اتنا حد درجے کا پیار ہوتا ہے, اتنی محبت ہوتی ہے, اتنی الفت ہوتی ہے کہ جس ماں نے بڑھاپے میں بھی ایک اولاد دیکھی ہو, صرف ایک بیٹا جس کی گود میں پلا ہو اور اتنی مصیبتوں سے اس کو پالا ہو, ایسی زمین پر اس کو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے جہاں کوئی سہارا نہیں تھا. اللہ کی ذات نے ان کو پالا, بڑا کیا, جوان ہوئے. اب انہوں نے ترکیب سوچی باپ بیٹوں نے, لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ماں کو مغالطے میں رکھیں گے, ماں کو بتائیں گے ہی نہیں. اب انہوں نے رسی لی اور کلہاڑی لی, چھری لی, اور مائی ہاجرہ کو یہ کہا کہ ہم جنگل میں سے کچھ لکڑیاں کاٹ لاتے ہیں. جب ماں کے پاس سے گزر گئے, شیطان بڑا پریشان تھا. جب کوئی بندہ کسی نیک کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان اس کو روکنے کی حد درجہ کوشش کرتا ہے. شیطان نہیں چاہتا کہ بندہ اللہ کی بات مانے, بندہ اپنے رب کی بات مانے, بندہ اپنا رب کی فرما برداری کرے. یہ چیز شیطان کو پسند ہی نہیں ہے, برداشت ہی نہیں ہے. رات دن شیطان ہم سے الٹے سیدھے کام اسی لیے کراتا رہتا ہے تاکہ یہ خدا کی بات نہ مانے اور خدا کے نافرمان بندے بن جائیں. ہاجرہ کے پاس آیا اور مائی ہاجرہ سے کہنے لگا کہ مائی, پتہ ہے تجھے یہ باپ بیٹے کہاں گئے ہیں؟ کہ لکڑی لینے گئے ہیں. کہ مائی جھوٹ بول رہے ہیں, یہ تیرے بیٹے کو ذبح کرے گا. کہ ایسا کہیں ہوتا ہے باپ بیٹے کو ذبح کرے؟ کیا بکواس کر رہا ہے, تو کون ہے؟ کہ نہیں, اس کو یہ وہم ہو گیا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. کہ بے وقوف, پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی باپ کسی بیٹے کو ذبح کر ہی نہیں سکتا, اور اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک بیٹا نہیں, ایک اسماعیل نہیں, 100 اسماعیل میرے ہوں تو سب کو قربان کر دوں. بیوقوف, چل یہاں سے. اس کو اٹھایا, پتھر مارا پھینک کے, اور شیطان وہاں سے چلتا بنا. اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو وہیں مقرر کر دیا, نشانی لگا دی اس جگہ پہ. یہ نشانی لگا دی کہ آئندہ قیامت تک جو حاجی آئے گا, جو حج کرنے آئے گا, اس جگہ پر پتھر مارے گا شیطان کو. یہ وہ جگہ ہے جو پہلا شیطان ہے. آگے اب گیا اور جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کانا پھوسی کرنے لگا کہ اے بزرگ, اے بڑے میاں, اے اللہ کے نیک بندے, کیا کر رہے ہو؟ ارے یہ تو خواب و آبوں کی باتیں ہیں. تیرا بڑی مشکل سے بڑھاپے میں ایک اولاد پیدا ہوئی, اور ایسا فرمانبردار بیٹا تیری بات مان کر کے ذبح ہونے کے لیے تیار ہو رہا ہے, تو اس کو قتل کر دے گا. خوابوں کی باتیں, خواب تو پتہ نہیں کیسے کیسے آتے رہتے ہیں. اور یہ تو وہم ہے تجھے کہ اللہ نے تجھے حکم دیا. اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے. بیٹے کو مت مار اور ایسا مت کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ کمبخت شیطان ہے اور مجھے میری فرما برداری سے روک رہا ہے. اس نے بھی اٹھایا پتھر اور اس کو پھینک کر مارا. شیطان دفع ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ نے وہاں کی جگہ کو بھی نشان دہی کرا دی کہ یہاں بھی جو حاجی آئے گا قیامت تک وہ پتھر مارے گا. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جا کر کے اس کو پھسلانے لگا کہ بیٹا, یہ تو بوڑھا آدمی ہے, اس کی تو عقل بہک گئی ہے. کہاں کوئی اللہ تعالیٰ اس طرح کرتا ہے کہ کسی باپ سے بیٹے کو قتل کروائے, اور تو اس باپ کی باتوں میں مت آ, اور تو اپنی جان مت گوا اور بھاگ جا یہاں سے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی بھانپ لیا کہ یہ کوئی بہکانے والا خدا کے حکم سے باز رکھنا چاہتا ہے مجھے, اور یہ کوئی شیطان ہے. اس نے بھی پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر کے مارا, اور شیطان وہاں سے دفع ہو گیا. اس جگہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کر دی کہ یہاں بھی جو حاجی آئے گا وہ قیامت تک پتھر مارتا رہے گا. وہی 3 مقامات ہیں, 3 شیطان ہیں جن کو ابھی کل پرسوں 2-3-4 دن میں حاجی لوگ جا کر کے پتھر ماریں گے. میرے خیال سے آج 4-5 تاریخ ہو گئی چاند کی, 3 دن اور باقی ہیں. اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے, ان کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے, اور ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ واپس لے آئے. یہ وہ مقام ہیں, اس مقام پر جائیں گے وہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ رونما ہوا. وہ جگہ ہم نے دیکھی ہے. اللہ تعالیٰ
ہر مسلمان کو دکھائے. اصل میں وہاں بتانے والے بہت کم ہوتے ہیں. ہر آدمی اس مقام پر نہیں پہنچتا جہاں اللہ تعالیٰ کے نبی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا تھا. اب پہنچ گئے ایسے مقام پر کہ جہاں ان کو ذبح کرنا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا وقت تو زیادہ ہو رہا ہے لیکن بات مکمل کرنی ضروری ہے. اسماعیل علیہ السلام کہا کہ ابا جی میرے ہاتھوں کو میرے پیروں کو کس کے مضبوط باندھ دیجئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری چلے اور میں ہل جاؤں, تڑپ جاؤں اور میں ذبح ہونے سے رہ جاؤں. اور آپ بھی اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ چھری چلائیں اور آپ کی محبت غالب آ جائے, آپ کا پیار غالب آ جائے اور آپ چھری چلانے لگو اور آپ کا ہاتھ کانپ جائے مجھے دیکھ کر کے, اس لیے آپ اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر کس کے پٹی باندھ لی. اس سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اور پیروں کو جکڑ دیا, کس کے باندھ دیا. آج عجیب نظارہ تھا. اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پر تماشا دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے فرشتوں کو, اے فرشتوں یہ میری وہ مخلوق ہے, یہ میرا وہ بندہ ہے جس کے لیے تم کہتے تھے نا اب تم انسان کو پیدا کر کے کیا کرو گے, عبادت کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں. زاد آسمان دنگ تھا, آسمان خاموش تھا, زمین تھمی ہوئی تھی, ہر مخلوق کی سانس بند ہو رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے زمین پر. ایک باپ اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہا ہے اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری نبوت کا زور لگا کر, پوری طاقت کے ساتھ, پوری ہمت کے ساتھ اللہ کی فرما برداری میں اپنے بیٹے کی گردن پر زور سے چھری چلائی. اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے اپنے بیٹے کی گردن کو اڑا دیا ہے, کاٹ دیا ہے, قربانی ہو گئی ہے. اور بڑی تسلی کی سانس لے کر, اطمینان کا سانس لے کر جب اپنے منہ سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں اور دمبا ذبح ہوا پڑا ہے. یہ اللہ کی قدرت کا نظارہ تھا. اور اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم گھبرا مت, ہم نے تیری قربانی کو, تیرے خواب کو سچا مان لیا, پکا مان لیا, تیری قربانی کو قبول کر لیا. اور آئندہ قیامت تک کے لیے ہم نے یہ بات طے کر دی کہ آج کے دن ہر مسلمان جو طاقت رکھتا ہے, جو استطاعت رکھتا ہے, جس کی جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ وہ کسی جانور کی قربانی کر سکتا ہو, اس پر لازم کر دیا, فرض قرار دے دیا کہ آج کے دن اسماعیل کی یاد میں وہ قربانی کرے گا. یہ وہ مہینہ ہے, وہ عشرہ ہے, وہ 10 دن وہ ہیں, بڑے فضیلت کے دن ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو قربانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام اعمال کو قبولیت کا درجہ بخشے اور ہمیں اس عشرے کی قدر کرنے کی توفیق بخشے. سبحانک اللہم و بحمدک استغفر اللہ.